नजरियात छोड़कर नामालूम होने की बिना पर ऐसे ऐसे फैशन परस्त लोग जिनको खबर ही नहीं है, ईद की नमाज के लिए मस्जिदों में आ रहे हैं, पैर यहाँ से फटी हुई है, शर्ट यहाँ से फटा हुआ है, आधे आस्तीन वाले कपड़े पहन कर आ रहे हैं, जबकि कई मकाम पर सतर भी पूरा नहीं हो रहा है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी गुजार कर? मैं तो कहता हूँ चुल्लू भर पानी लेकर डूब कर मर जाना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम जिस मुकाम पर आज खड़ा हुआ है, दीन को जरूरत है नौजवान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जो आज हम बताने वाले रमज़ान का अलविदा जुमे का माशाल्लाह अरशद मौलाना निज़ामी बहुत बेहतरीन अंदाज में जो जुमे के अंदर बयान करे, तो आपने लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए। वीडियो है तो वीडियो अजंता न्यूज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो कमेंट में कैसा लगा ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए। बस वो जो रास्ता चल रहा था उसके सहारे निकलते जाते थे, तो हुआ यूं कि उनके पैरों के नीचे कंकरे चुभने लगे। तो जब उनके पैरों में कंकरे चुभने लगे तो उन लोगों ने उसमें से कुछ लोगों ने कुछ कंकरे उठा लिए और अपनी जेब में डाल दिए कि ये हमें चुभ रहे हैं और हमारे बाद अगर कोई आए तो उन्हें तकलीफ का सामना ना करना पड़ेगा। कुछ लोग थे जिन्होंने ज्यादा कंकरे उठा लिए, कुछ थे जिन्होंने कम उठाए, कुछ थे कि जिन्होंने उठाए भी नहीं कि अपन अपना काम हो जा रहा है, जब अपन गुजर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है फिर किसी की क्यों खबर करे, अपनी अपनी हिफाजत करे। तो ये किसी की सोच थी, किसी की ये सोच थी कि हमको तकलीफ हो रही है, पीछे से आने वाले को तकलीफ ना हो। तो इस तरीके से वो लोग उस कठिन राह गुजर से, दीनी राह गुजर से गुजरे। जब लोग वो बाहर निकले वहां से, गुफा से और अंधेरी से, राह गुजर से, तो फिर वो जो कंकरे उन्होंने जमा किए थे जेबों में फेंकने के लिए, वो कंकरे जब देखने के लिए उन्होंने निकाले, चूंकि अंधेरी राह गुजरती दिखा कुछ नहीं था, जब निकाले तो वो कंकरे नहीं थे, बहुत कीमती मोती थे, बहुत कीमती वो मोती थे। तो सबकी आंखें फटी के फटी रह गई। जिसने ज्यादा चुना था वो ये ख्वाहिश कर रहा था कि काश थोड़े और चुन लेता, जिसने कम चुना था तो वो पछता रहा था काश इसके बराबर को चुन लेता, जिसने कुछ भी नहीं चुना था वो तो नदामत के आंसू रो रहा था कि मैं क्या सोचकर ये चुनने से रह गया, काश थोड़े मैं भी चुन लेता तो आज मेरा भी फायदा हो जाता। तो ये दुनिया में किए जाने वाली अमाल, किए जाने वाली अच्छाइयाँ यहाँ पर नजर नहीं आती है। जब क़यामत वाले मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को उनके अमाल का जज़ा, अमाल की जज़ा देगा, बंदों को जब उनकी गुजारी हुई जिंदगी जो उसके खातिर उन्होंने गुजारे है, जब उसका मुआवजा उनको अता कर रहा होगा, तो उस वक्त बुरे तो एक तरफ रह जाएंगे, अच्छे लोग भी निदामत कर रहे होंगे, अच्छे लोग भी वहां पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि मालिक थोड़ी सी जिंदगी तेरे खातिर हमने गुजार दी, इतने बड़े बड़े इनामात आज तुमने हम पर उतार दिए, इतने बड़े बड़े करम के दरवाजे इस कठिन माहौल में हमारे लिए खोल दे, काश हम सारी जिंदगी तेरी रजा के खातिर गुजारते। जिन्होंने कम किए होंगे वो उन्हें देखकर हसरत कर रहे होंगे कि काश इनके बराबर तो नेकियां कर लिए होते, इनके बराबर तो हमने अच्छाइयां कर लिए होते, ताकि हमारा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहम और करम में अफ़्व और दरगुजर के मामले में कुछ हिस्सा होता। जिन्होंने कुछ ना किए होंगे उनके पास नसीब नहीं होती है, मौके बार बार इंसान को अता नहीं किए जाते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलनी है। हयात बड़ी कीमती है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे इंसान अपनी ये औकात की मंजिलों को तय कर रहा है, दरअसल वो अपनी मौत के करीब जा रहा है। घंटे, मिनट, सेकंड और दिन ब दिन, हफ्ते, महीने मिलकर साल में तब्दील हो जाते हैं, साल साल मिलकर सदियां गुजर जाती है। कितने जमाने आते हैं चले जाते हैं, जमाने करवटें लेते हैं। कितने लोग थे जो दुनिया की रौनक बने हुए थे, कितने लोग थे जो बाजारों और चौराहों की रौनक बने हुए थे, कितने लोग थे जिनकी पलकों के इशारों से हजारों गर्दनें कलम कर दी जाती थी। अरे कितने लोग थे जिनके खजानों की चाबियां ऊंटों की पीठों पर लाद कर ले जाई जाती थी। कितने लोग थे जिनके उरूज और इर्तिका का कोई हद भी ना कोई मुअय्यन कर सकता था उनके मकाम की हद को। लेकिन क्या हुआ, खाक में मिलकर खाक हो गए। क्या हुआ, कोई नामो निशान न रहा।
آستانوں پر جنہوں نے رب کی رضا کے خاطر اپنی زندگی کو فنا کر دیا، آج بھی میلے لگے ہوئے ہیں ان کی مزاروں پر، دنیا انہیں یاد کر رہی ہے، قیامت تک یاد کریں گی۔ یہ ایک زندہ مثال ہے سارے زمانے کے لیے، یہ ایک زندہ سبق ہے کہ لوگوں دنیا میں رہ کر جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اگر وہ سارے دنیا کا بادشاہ بھی ہے تو مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، اور جو خدا کو یاد رکھتا ہے وہ فقیر بھی ہے تو قیامت تک دنیا اسے یاد رکھتی ہے۔ تو زندگی کے مزے صرف اسی میں ہے کہ اپنے رب کو یاد کیا جائے، اپنے رب کو راضی کیا جائے، زندگی اس کی رضا کے خاطر گزارا جائے۔ میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ رمضان المبارکہ کا مہینہ ہے، مسجدیں چاروں طرف بھری ہوئی نظر آتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، صفیں سارے پر نظر آتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نمازیوں کی تعداد انسان گننے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گزر جاتا ہے، جیسے ہی یہ ایام گزر جاتے ہیں، جیسے ہی یہ دن، یہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان سے نکل جاتا ہے، انسان بھی راہ راست کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، انسانوں کے تعلق بھی مسجدوں سے کٹ چکے ہوتے ہیں، پھر وہی اللہ کے ساتھ بے وفائی، پھر وہی بے ڈھنگی چال ہے، نہ خدا کا پتہ ہے نہ مسجدوں کا پتہ ہے، مسجدوں سے اذانیں آ رہی ہے، جواب دینے کی بھی کسی کو فرصت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف سے بلاوے آ رہے ہیں، کان بھی کوئی دھرتا نہیں ہے، کان پر جو تک نہیں رہتی ہے۔ یہ بے وفائیاں ہے جو انسان کو تباہ کر دیں گی، یہ بے وفائیاں ہے جو انسان کو رسوا کر دیں گی، اور انہی بے وفائیوں کو لے کر انسان خون کے آنسو روئے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ کتنا قیمتی وقت میں نے ضائع کیا ہے۔ تو خدا کے لیے جو تعلق ہم نے جوڑا ہے مساجد سے، عبادتوں اور ریاضتوں سے جو ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، جو اللہ رمضان کے مہینے میں ہمارا معبود تھا، رمضان کے بعد بھی وہ معبود ہے، جو خدا رمضان کے مہینے میں ہمارا خدا تھا، رمضان کے بعد بھی وہ ہمارا خدا ہے۔ اپنے کردار کو بلند کرے، اپنے افکار کو بلند کرے، تاریخی تناظر میں اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھ کر جھانکے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار کیا تھا، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کیا ہے، ان کی رفتار، ان کی گفتار کیا تھی، ہماری رفتار اور ہماری گفتار کیا ہے۔ آج ہم لاکھ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح زندگی گزارے، ہم بھی ان کی طرح عروج اور ارتقاء کی منزلوں پر پہنچے، ہم بھی ان کی طرح نام اور نمود کمائے، لیکن بات یہ ہے کہ تم وہ آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بیر و خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی خلق سلیم۔ ان کی طرح کردار پیدا کرنا ہوگا، ان کی طرح گفتار پیدا کرنا ہوگا۔ بہت سارے ہمارے رسم و رواج ہے اسلام کے نام پر جن کا ہم غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے تہوار ہیں دین کے نام پر جن کا بہت غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ان میں عید کا دن بھی شامل ہے۔ عید کا دن کیا ہے؟ یہ خوشی کا دن ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والا دن ہے، لیکن نوجوان نسل بجز اس کے کہ وہ اللہ کو خوش کرے، وہ شیطان کو خوش کر رہی ہوتی ہے۔ اسلام نے جو نظریات دیا تھا وہ نظریات چھوڑ کر، اسلام نے جو تعلیمات دیا ہے وہ تعلیمات چھوڑ کر، اسلام نے جو افکار دیا ہے وہ افکار چھوڑ کر انسان مغربی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہے، غیروں کی زندگی کو اپنائے ہوئے ہے، اسلامی حلیہ لباس بدن سے اتار دیا ہے، غیروں کے لباس کو اپنایا ہوا ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اسلام نے دیا ہے، لے لیا ہے۔ 23 رمضان کے بعد آتا ہے، یہ دین نے ڈکلیئر کیا ہے، اس نے مان لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کی جو خوشی ہے اسلام سے اس نے لے لیا ہے، پھر اسلام یہ بھی تو کہتا ہے کہ اس خوشی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارا جائے، اللہ کی رضا کے مطابق اس کی خوشی بنائی جائے، لیکن نہیں، اس دن ہم کیا کریں گے؟ اسلامی لباس نہیں پہنیں گے، اس دن سر پر ٹوپی نہیں ہوگی، اس دن ہاتھوں میں کڑے ہوں گے، اس دن گلے میں چین ہوں گی، اس دن کانوں میں بالیاں ہوگی، اس دن بال ہمارے کلر کیے ہوں گے، اور اس دن جو ہے تو ہم بازاروں چوراہوں پر اور سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور دنیا کو بتا رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا دھرم ہے۔ یہ بڑی بری بات ہے، اور یہ تم غیروں کو گواہ بنا رہے ہو قیامت والے میدان میں۔ کپڑے اسلامی نظریات چھوڑ کر نامعلوم ہونے کی بنا پر ایسے فیشن پرست لوگ جن کو خبر ہی نہیں ہے
عید کی نماز کے لیے مسجدوں میں آ رہے ہیں، پیر یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، شرٹ یہاں سے پھٹا ہوا ہے، آدھے آستین والے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں، جبکہ کئی مقام پر سطر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی گزار کر؟ میں تو کہتا ہوں چلو بھر پانی لے کر ڈوب کر مر جانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام جس مقام پر آج کھڑا ہوا ہے، دین کو ضرورت ہے نوجوانوں کی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، دین جو دنیا میں پھیلا ہے وہ کسی کتاب کی بنیاد پر نہیں اور کسی تلوار کی بنیاد پر نہیں، یہ مسلمانوں نے اپنا کردار دکھایا ہے زمانے کو، اور زمانے نے انہیں تسلیم کیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر میں نے آپ کو بیان کیا، 90 لاکھ نے جو کلمہ پڑھا ہے اور غریب نواز نے انہیں جو کلمہ پڑھایا ہے، کوئی کتاب لے کر نہیں آئے تھے جسے پڑھ کر انہوں نے ہدایت قبول کی ہے، یہ تو ان کی زندگی کا کردار تھا اور ان کی ہستی کی گفتار اور رفتار تھی جسے دیکھ کر لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، اور ان کی ہستی کے کردار کو دیکھ کر 90 لاکھ ہلکے بدوش اسلام ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی وہ نظریات نہیں رہے اور اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے رہے تو یہ بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ وہی کردار پیدا کرنا ہوگا، وہی گفتار پیدا کرنی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تھا تو جنازے کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے لوگ کلمہ پڑھتے تھے کہ جس نبی کا امتی ایسا ہے جس کی شکل سے خدا، جس کی شکل پر خدا کی رونقیں دکھائی دیتی ہے، جس کی صورت مصطفیٰ دکھائی دیتی ہے، جس کی رفتار مصطفیٰ ہے، جس کی گفتار مصطفیٰ ہے، جس کے کردار میں اسلامی نظریات کلام کرتے ہیں، ارے جس کا امتی ایسا ہے تو اس کا نبی ایسا ہوگا، اور جس کا نبی اتنی شان والا ہے اس کا دین بھی پھر سچا ہے۔ جنازے کو دیکھ کر لوگوں نے تمہارے کلمہ پڑھا تھا، تمہاری ڈولیاں اٹھتی تھی اور لوگ کلمہ پڑھتے تھے، تم جس راہ گزر سے گزرتے تھے چہرے پر وہ غضب کی انوار الہیہ ہوتے تھے کہ غیر یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھتے تھے کہ ایسی شکل والے لوگ، ایسی صورت والے لوگ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے کردار کو بھلا دیا، تم نے اپنے افکار کو بھلا دیا اور غیروں کی زندگی کو اپنا لیا۔ اسلام نے جو نظریات دیے تھے وہ نظریات کو ٹھکرا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، آج مسلمان خوار ہو رہے ہیں، آج مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد تمہاری موجود ہے، لیکن جو چاہتا ہے تمہارے ساتھ وہ کھیل انسان، وہ کھیل دنیا کھیل کر جاتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں چاہتا ہے کہ اس قوم کو تباہ کر دے تو کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ساری قوم کو تباہ کر کر وہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس قوم کے پاس اب صرف تعداد رہ گئی ہے، نہ اس کے پاس دین ہے، نہ اس کے سینوں میں وہ جذبات ہے، سارے نکل چکے ہیں۔ اس نے اسلامی نظریات کو بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے کردار کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ارے یہی وہ مسلمان تھا جس کے جو 313 رہ کر اتنا بڑا جگر اور کلیجہ اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا تھا کہ ادھر کھڑے ہو کر اس نے ساری کائنات کو للکارا تھا کہ آ جاؤ، خدا ایک ہے اور دنیا میں ہم حق ہے، ہم ہے تو تم ہے، ہم جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ ارے یہی وہ قوم ہے جنہوں نے 700 رہ کر سامنے 15,000 کو للکارا تھا اور کسی ایک بندے کی آنکھ میں بھی خوف نہیں تھا۔ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے 40,000 رہ کر 1.5 لاکھ کو للکارا تھا اور ایک بندے کی بھی آنکھ میں خوف نہیں تھا۔ اور یہ صحرا اور جنگلوں میں جب نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے تھے تو آسمان بھی کانپ جایا کرتا تھا، پہاڑ بھی ان کی صداؤں سے لرزہ برندام تھے اور دنیا کانپ جایا کرتی تھی۔ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے روم کی سپر اور طاقتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالا تھا۔ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے صلیبیوں کا نام و نشان دنیا سے خاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا تھا۔ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے کبھی تعداد کو نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی اپنے ہتھیار اور لشکر جرار کو نہیں دیکھا، ایمان طاقت لے کر جس میدان میں اترے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ لیکن یہی قوم ہے جو آج ذلیل ہو رہی ہے، جو آج خوار ہو رہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس قوم کے کردار میں کردار محمدی کلام کیا کرتا تھا، اس قوم کے آنکھوں میں حضور کے عشق اور محبت کے جلوے تھے، ان کے سینوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور ادب کے نغمے تھے۔ وہ قوم کسی میدان میں آتی تھی تو خدا کے خاطر تھی اور کسی کے لیے اترتے تھے میدان میں تو مصطفیٰ کے دین کے خاطر تھے۔ آج ہم نے کردار بلا دیا، افکار بلا دیا اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم خوار ہو رہے ہیں۔ کیا وہ دور تھا کہ آنکھوں میں خوف نہیں تھا اور دنیا کی سپر پاور طاقتیں لرزہ برندام ہو جایا کرتی تھی تمہارے وجود سے؟ ایک ہم ہی تھے تیرے مارے کا راہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں،
कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान आंखों में नचस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हमें छाव में तलवारों की, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, किसकी शमशीर जहां गए जहां दार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाह हुआ कहते थे। ये शान थी मुसलमानों की, ये किरदार था मुसलमानों का, तादाद इनके पास कुछ नहीं थी, लश्कर जरार इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इस्लामी नजरियात इनके पास थे, इस्लामी किरदार इनके पास थे। आज उम्मत मुस्लिमा को सख्त जरूरत है कि इस्लाम का जो दर्स दिया जा रहा है, जो जहन और जो फिक्र कौम को दी जा रही है, अव्वलीन फरीजा बनता है हर इंसान का कि उसको अपनी जिंदगी में पैकर अमल बनाकर दाखिल करे और इस्लामी नजरियात पर चलने की कोशिश करे। ये मगरिबी तहजीब जो लिबास तुम्हें दे रही है, जो पहनने के लिए ओढ़ने के लिए जो चीजें तुम्हें दे रही है, 1400 साल पहले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इन तबाहकार चीज़ों के मुतालिक इशारा करते हुए इरशाद फरमा दिया कि ये लोग जो कलमा पढ़कर गैरों की शनाख्त अपनाएंगे, उन जैसा हुलिया बनाएंगे, क़यामत के दिन का इनका हश्र भी उनके साथ होगा। और वो जिसने बड़ी सुपर पावर ताकतों को अपने कदमों पर झुका दिया, जो मक्का की टूटी चटाई पर बैठकर आधी दुनिया पर बादशाह किया करता था, आधी दुनिया का हुक्मरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तारीखी जुमले आपने कहे थे कि लोगों याद रखो मुसलमानों, जिस वक्त ये कौम इस हाल पर आ जाएगी और जिस वक्त इसके नजरियात ऐसे हो जाएंगे कि ये लोग कलमा पढ़ेंगे लेकिन इज्जत इस्लामी कानून और कायदे को छोड़कर दुनियावी एतबार से हासिल करना चाहेंगे। मतलब क्या है? लिबास तुम्हें इस्लाम ने दिया है, ये तुम्हें पसंद नहीं आता है, तुम थोड़ा हटकर दिखना चाहते हो, तुम थोड़ा अच्छा दिखना चाहते हो, तो आपने गैरों से लिबास ले लिया। इस्लाम ने तुम्हें दाढ़ी दी है, इसका मजाक बनाया आपने, आप थोड़े अच्छे दिखना चाहते हो, लोगों में इज्जत बनाना चाहते हो, बना लिया हुजूर की सुन्नत दाढ़ी का मजाक आपने। ये सब क्यों हो रहा है? जरा हटकर दिखने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, चार लोगों में थोड़े अच्छे दिखने के लिए। तो याद रखो, ये मैं नहीं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, जिस वक्त इस कौम के ये हालात और ये नजरियात हो जाएंगे कि ये कलमा नबी का पढ़ेंगे और गैरों की जिंदगी पर अमल करेंगे, ये कौम कितनी ही तादाद में हो और कितना ही इनके पास लश्कर जर्रार हो और कितनी ही सुपर पावर हो चुकी है ये मुसलमान कौम, ये जलील हो जाएंगे पूरी दुनिया में, ये खार हो जाएंगे और ये इज्जत कमाने के लिए दुनिया की तरफ भागेंगे। इन्हें इज्जत तो नहीं मिलेगी, अलबत्ता जलील होकर मरेंगे ये लोग, ये खार होकर मरेंगे। और हो रहा है ये। तो खुदा के वास्ते थोड़ा दीन को समझे, मसाजिद से अपना करीबी ताल्लुक रखे, जुम्मों में जो पैगाम आपके लिए लेकर आया जा रहा है उससे फायदा उठाने की कोशिश करे और अमल करने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक